آج کی اس تفصیلی گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں قدیم ایتھنز کے ایک بہت ہی مشہور فلسفی کی، جن کا نام تو سب نے سنا ہے، سقراط۔ جی بالکل، سقراط۔ تو ہمارے پاس ان کی زندگی اور خیالات پر کچھ سوانحی خاکے اور فلسفیانہ جائزے ہیں۔ کوشش یہی رہے گی کہ ان میں سے اہم باتیں آپ تک پہنچائیں۔ جی، مطلب یہ ہے کہ سقراط کی زندگی کو سمجھیں، ان کا وہ خاص سوال جواب کا طریقہ، اور آج بھی ان کی سوچ کیوں اتنی اہم ہے، اس پر تھوڑی بات ہو۔ اور یہ واقعی بڑی دلچسپ بات ہے نا؟ کہ خود کچھ نہیں لکھا لیکن اثر اتنا گہرا۔ یہ کیسے ہوا؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ان کے زمانے سے۔ وہ ایتھنز کا سنہری دور کہلاتا ہے، ٹھیک کہا میں نے؟ جی بالکل۔ وہ ایتھنز کا عروج کا زمانہ تھا، جمہوریت بھی تھی، لیکن ساتھ میں وہ جنگیں بھی چل رہی تھیں، فارس سے، پھر اسپارٹا سے، وہ مشہور پیلوپونیشین جنگ۔ اسی ماحول میں سقراط پیدا ہوئے، تقریباً 470 قبل مسیح۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کوئی امیر گھرانے سے نہیں تھے۔ والد سنگ تراش تھے، والدہ دائی۔ بنیادی تعلیم تملی، میوزک، گرامر، ورزش وغیرہ کی، لیکن ان کی توجہ جلد ہی یوں سمجھیں کائنات سے ہٹ کر انسان پر آ گئی کہ بھئی زندگی گزارنی کیسے چاہیے۔ صحیح۔ اور ان کی اپنی شخصیت کیسی تھی؟ سنا ہے دیکھنے میں کچھ متاثر کن نہیں تھے؟ ہاں، ذرائع تو یہی بتاتے ہیں، چوڑی ناک، ابری ہوئی آنکھیں، توند نکلی ہوئی، اکثر سادہ بلکہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ننگے پاؤں پھرتے نظر آتے تھے۔ اچھا۔ لیکن ان میں کمال کی برداشت تھی، خود پر زبردست کنٹرول تھا، اور ایک خاص وہ طنزیہ سا مزاح بھی تھا۔ اور سب سے اہم، وہ لگاتار سوال پوچھتے تھے۔ انہوں نے جنگوں میں بھی حصہ لیا، پوٹیڈیا، ڈیلیم، اور شہری معاملات میں بھی اصول پر قائم رہے، جیسے ایک بار غیر قانونی سزائے موت کے حکم کی مخالفت کی۔ تو یہ سوال کرنے کا انداز ہی ان کی پہچان بن گیا، جسے سقراطی طریقہ کہتے ہیں۔ جی بالکل، ایلنکھس بھی کہتے ہیں، یعنی جانچ پڑتال یا رد کرنے کا طریقہ۔ اب چونکہ انہوں نے خود تو کچھ لکھا نہیں، تو جو بھی ہمیں معلوم ہے وہ افلاطون، زینوفون اور کچھ ارسطوفینیز کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے۔ ارسطوفینیز تو خیر ان پر طنز کرتے تھے۔ اچھا، تو یہ طریقہ تھا کیا؟ کام کیسے کرتا تھا؟ صرف بحث ہی تھی؟ نہیں، بحث برائے بحث نہیں۔ وہ کسی سے پوچھتے، اچھا بتاؤ انصاف کیا ہے، یا بہادری کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک۔ پھر جو وہ جواب دیتا، اسی کے جوابات میں سے تضاد نکالتے۔ اکثر وہ بندہ خود ہی الجھ جاتا اور مان لیتا کہ بھئی مجھے تو ٹھیک سے پتہ ہی نہیں۔ اوہو۔ تبھی تو ان کا وہ مشہور قول ہے کہ میں بس یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں تھا، بلکہ یہ احساس دلانا تھا کہ ہم کتنا کم جانتے ہیں، تاکہ علم کی سچی طلب پیدا ہو۔ ان کا زور اخلاقیات پر تھا۔ وہ مانتے تھے کہ نیکی جو ہے وہ علم ہے، اور برائی جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کوئی جان بوجھ کر برا نہیں بنتا۔ یہ نقطہ تو بڑا اہم ہے کہ برائی جہالت ہے۔ جی۔ اور اسی لیے وہ جانچی پرکھی زندگی پر زور دیتے تھے۔ لیکن اس طرح وہ سب کے سامنے لوگوں کے نظریات کو چیلنج کرنا، اس سے تو لوگ ناراض ہوتے ہوں گے، خاص کر وہ جو خود کو بڑا عالم فاضل سمجھتے ہوں۔ بالکل، یہی تو وجہ بنی ان کے متنازع ہونے کی۔ ایتھنز کے جو طاقتور لوگ تھے وہ ان سے چڑ گئے۔ ارسطوفینیز نے اپنے ڈرامے کلاؤڈز میں ان کا خوب مذاق اڑایا، سوفسطائیوں سے ملا دیا۔ اس سے بھی رائے عامہ خراب ہوئی۔ تو پھر مقدمہ چلا ان پر؟ جی، 399 قبل مسیح میں الزامات کیا تھے؟ ایک تو بے دینی، یعنی شہر کے دیوتاؤں کو نہیں مانتے، دوسرا نئے روحانی تصورات لا رہے ہیں، اور تیسرا نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور دفاع میں کیا کہا انہوں نے؟ افلاطون کی اپولوجی میں اس کا ذکر ہے نا؟ جی ہاں، انہوں نے کہا میں کسی دیوتا کا منکر نہیں، بلکہ میرے اندر ایک ڈائمونین ہے، ایک اندرونی آواز جو مجھے غلط کام سے روکتی ہے۔ اچھا، اور خود کو ایتھنز کے لیے خدا کا تحفہ کہا، ایک ایسی مکھی جو شہر کو جھنجھوڑ کر جگا رہی ہے۔ واہ! لیکن جوری نہیں مانی، مجرم قرار دے کر سزائے موت سنا دی۔ زہر کا پیالہ پینا تھا، ہملاک کا زہر۔ اور ان کے دوست کریٹو نے تو بھاگنے کا بھی کہا تھا۔ جی، کریٹو نے پورا انتظام کر لیا تھا بھگانے کا، لیکن سقراط نے انکار کر دیا۔
کہا کہ میں نے ساری زندگی انہی قوانین کے تحت گزاری ہے، اب ان سے بھاگوں گا نہیں۔ کمال ہے۔ ان کے آخری الفاظ بھی بڑے معنی خیز تھے۔ کہا، کریٹو، ہم پر اسکیلپیس کا ایک مرغ واجب ہے، اسے ادا کرنا نہ بھولنا۔ اسکیلپیس طب کا دیوتا تھا، شاید اشارہ تھا کہ موت ایک طرح کا علاج ہے روح کے لیے، تو خود کچھ نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ ایک بہت المناک نتیجہ تھا۔ واقعی ایک سنگین پیغام ہے یہ، گہرے سمندر کی سیاحت اور تحقیق کی پوری انڈسٹری کے لیے۔ بالکل، ایک طرح سے ویک اپ کال جیسا کچھ ذرائع اسے کہہ رہے ہیں۔ جی، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ہم زمین کے ان انتہائی نامعلوم اور خطرناک کونوں کو کھوجنے نکلتے ہیں تو اس کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ جو جدت ترازی ہے یا منافع کمانے کی دوڑ ہے اور انسانی جان کی حفاظت، ان کے درمیان صحیح توازن آخر کیا ہونا چاہیے؟ خاص طور پر جب ہم ایسی مہم جوئی پر نکلتے ہیں جو اپنی فطرت میں ہی اتنی خطرناک ہو۔ جی بالکل، اس پر غور کرنا مستقبل کے لیے بہت بہت ضروری ہے۔